بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو اسٹوڈنٹ سورۃ النساء کے ہم نے جو ہے وہ پارٹ 1 کی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے مضامین کے اوپر بات چل رہی تھی اور پہلی 2 ہیڈنگز کے متعلق ریفرنسز سمیت ہم بات کمپلیٹ کر چکے تھے۔ تھرڈ ہیڈنگ سے آنورڈ اب آگے ہم اس میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ ہیڈنگ میں نے آپ کو مارک کروائی تھی اہل باطل کو تنبیہ۔ تو اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں مثلا تحریف کتاب، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے رائے فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں کس کس صورت کے اندر کیسے ڈیفائن کی گئی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اور جو غلط رویے ہیں، جس طرح کے تحریف کتاب ہے، تو غلط رویوں کے متعلق بات ہو رہی ہے آیت نمبر 45 کے اندر، اور اس میں یہ کہا گیا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ جو لوگ کفر انہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، یہ لوگ اپنے الفاظ کو اپنی جگہ سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں کہ اس میں تحریف کرتے ہیں قرآن کی تورات کی اور اس کی انجیل کی آیتوں کے اندر۔ اس کے بعد آگے ہے جی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 51 اس کے ریفرنس کے اندر آئے گا، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اللہ نے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کتاب یعنی تورات کے نازل ہو جانے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، بتوں کی اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو یہ ان کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ آپ کی آیت نمبر 77 ہے، اور اس میں کہا گیا کہ فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ اور جب یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ قتال کو فرض کر دیا، یعنی جہاد کو فرض کر دیا، تو یہ ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، اور یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کیوں نہ آپ نے ہمارے لیے اس جہاد کے حکم کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا، کسی تھوڑا وقت ہمیں دے دیا جاتا اور اس کے بعد ہم اس حکم کو پورا کر لیں۔ تو یعنی موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے اس آیت کے اندر دیکھ لی، اور پھر الٹیمیٹلی ہوا کہ آخر میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا، اور اس میں آپ کا آیت کا ریفرنس ہے آیت نمبر 52، جس میں یہ کہا گیا کہ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے لعنت کا مستحق ٹھہرایا، اور جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جائے اس کے لیے کوئی بھی مددگار پھر باقی نہیں رہتا۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے اس کے لیے آپ کو میں نے مارک کروائی تھی ہیڈنگ اگلا پیراگراف کے لیے کہ سورت عورتوں کے حقوق، اور اس کے دیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں اس نے معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 کے اندر آپ دیکھیں کہا گیا کہ ولا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر نحلہ یعنی خوشی سے ادا کرو، اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تنگی محسوس نہ کرو۔ اور اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ جی وراثت میں اور خواتین کا حق متعین کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو کہ ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو بتائی گئی ہے کہ وہ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ان کے رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے اس صورت میں۔ ان کی وضاحت کے اندر آپ کو آیت نمبر 22، 23 اور 24، یہ ساری کی ساری 3-4 آیتیں ہیں، طویل آیتیں ہیں، جن میں وہ سارے رشتے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں۔ شروع میں بتایا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح یہ والی آیتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ طویل آیتیں ہیں، ان کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سارے محارم اور غیر محارم عورتوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی کہ صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، وہیں ان پر کچھ معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں، اور اس کے حوالے سے آیت نمبر 34 کے اندر کچھ تھوڑی سی بات کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کون کس بعض کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت دیتا ہے۔ پر تو اس لیے کہا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ یہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، قناعت اختیار کرتی ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، جن کی حفاظت کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے گیا، تو یہ ان کی ذمہ داری کے طور پر یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اور لاسٹ جو آپ کا
پیراگراف ہے، اس کے لیے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے یتیموں کے حقوق، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام میں احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق کے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا گیا، اور یہ ساری باتیں آپ کو آیت نمبر 2 میں مل رہی ہیں، جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یتیموں کے مال کو جو ہے وہ یتیموں کے حوالے یتیموں کو ادا کر دو، اور اپنے عمدہ مال کو یعنی پاک مال کو اس خبیث یعنی جو کہ تمہارے حق میں حرام ہے اس مال کے ساتھ ملاؤ مت، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، یعنی اسے ضائع نہ کیا جائے، اور آیت نمبر 6 کے اندر یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى آیت نمبر 6 وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَوْ أَن يَكْبَرُوا، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ استعمال نہ کرو، اور نہ ہی اس نیت کے ساتھ کہ زیادہ کھاؤ کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے مال کو ختم کر لیں، تو اس طریقے کے کام کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر مکمل دیانتداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے لیے آپ کا ریفرنس ہے آیت نمبر 6، اس میں کہا گیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آپ یتیموں کو جو ہے وہ جانچ لو، ان کا امتحان لے لو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کا نکاح کی عمر تک وہ پہنچ جائیں، فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تمہیں اس بات کی امید نظر آنے لگ جائے کہ ان میں کچھ سمجھداری آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے سارے کے سارے جو ہے وہ ریفرنسز اور تمام آپ کی سورۃ النساء کے لانگ کوسچن کے حوالے سے مکمل بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو سالو کریں گے۔ اس وقت کے لیے جزاک اللہ۔